سورۃ الانفال یہ 9واں پارہ ہے اور مدنی صورت ہے۔ انفال صورت ہے، سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں، نفل کی جمع ہے اور نوافل کہتے ہیں جو فرائض سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر نفل سے مراد وہ حصہ ہے جو امیر لشکر غازی کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی جنگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ مال کے لیے نہیں لڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو مال غنیمت میں حصہ مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہے۔ گزشتہ امتوں میں حال یہ تھا، کافروں سے جنگ ہوتی تھی، ان کے مال ہاتھ آتے تھے تو انہیں آپس میں بانٹنے اور استعمال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس بات اللہ تعالیٰ نے یہاں مجاہدین کا جہاد قبول کر لیا۔ ایک نبی کے ساتھ واقعہ ہوا، انہوں نے جہاد کیا، مال غنیمت جمع کیا، آگ نہیں آئی، انہوں نے اپنے قوم سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کے ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ بیعت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ نبی نے فرمایا کہ تم ہی لوگوں میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بیل کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملا کر رکھ دیا تو آگ آئی اور اس کو غنیمت کو جلا دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت تھی، آپ پر 6 چیزیں خاص تھی۔ پہلی بات، آپ کو جوامع الکلمات دیے گئے تھے، آپ مختصر بات کے اندر زیادہ مفہوم سمجھا دیتے تھے۔ آپ کا رعب 1 مہینے کی مدت سے دشمن پر ڈال دیا جاتا تھا۔ مال غنیمت حلال ہے، پوری دنیا، پوری جگہ پاک جگہ سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو۔ 5ویں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 6ٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آپس میں تعلقات درست رکھو۔ پھر میں مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صفات والے لوگ پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے درجات ہیں اللہ کی ہاں، درجات بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ تو 3 بڑے بڑے انعام، درجات، مغفرت اور رزق کریم۔ اس بات پر، صفات کے اوپر ایمان بڑھے، اللہ پر توکل کریں، نماز قائم کریں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس پہ خرچ کریں، اور ضروری نہیں بہت زیادہ مال ہو، 1000 ہے تو 100 خرچ کر دیں، 50 خرچ کر دیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے رہیں، عادت ڈالیں۔ میں کما اخراجک ربک، یہاں سے غزوہ بدر شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک بڑا قافلہ لے کر شام سے آ رہا ہے، جس کے اندر بہت سارا مال ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے نفع کما کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس کو ابھی یہاں گھیر لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ کر سکے۔ ابو سفیان کو خطرہ ہوا کہ مسلمانوں سے مڈ بیر ہو جائے گی، اس میں زمزم بن عمر غفاری کو پہلے بھیج دیا اور کہا کہ جا کے پتہ کرو اور مکہ میں اعلان کر دو کہ مسلمانوں نے تمہارے قافلے کو گھیر لیا۔ اب جو ہی ان کو پتہ لگا مکے والوں کو، ابو جہل جو ہی پتہ لگا، اس نے 1000 لوگوں کو تیار کیے، اونٹ اور بکریاں اور جانور اور گانے والیاں اور سامان لے کر نکلا۔ ہر جگہ پر 10 اونٹ ذبح کر رہے، ہر آدمی نے ایک آدمی بھیجا، خود آئے، تمام لوگ نہیں آ سکے تو پھر اپنے جگہ پر آدمی بھیجے، ان کا خرچہ برداشت کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ کو اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو واپس بھیجا اور مجھے مدینہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 ساتھی تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری بیٹھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام روحا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ تھا، چشمے پر جمع ہوئے، پتہ لگا جو ہے لشکر تو نکل گیا، قافلہ تو نکل گیا، اور اب دوسری طرف ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے چشمے پر جمع ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہم بھی کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی بولو اور بولو اور بولو۔ تو حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ مدینے والوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ جو مدینے میں لڑنے آئے گا ہم اس سے لڑیں گے، جو باہر جائے گا اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی جو کچھ آپ لے کر آئے وہ حق ہیں، اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، فرما برداری کریں گے، آپ اپنے ارادے کے موافق عمل کر لیجئے، تشریف لے چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم اور اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر راہ میں سمندر آ کر آپ اس میں داخل ہونے لگ تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں مضبوطی کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ایسی بات دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ اللہ کی برکت کے ساتھ چلے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سن کے آپ کو بہت خوشی فرمایا، چلو خوشخبری لے کے چلو، اللہ نے 2 جماعتوں سے وعدہ کیا تھا کے بارے میں، اور اللہ اب قافلے کی بجائے اللہ اب جنگ میں فتح دے گا۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ادھر سے 1000 ہیں ادھر 313 ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر زمین پر استغیثون ربکم اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اب پورا کیجئے، ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اپنا پورا زور لگا کے آپ کی چادر گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں غوب تھا، غلبہ تھا، یہ بات بار اونگ آ رہی تھی، اور اس اونگ کی برکت سے اللہ نے ہم پر سے سارا دشمن کا روب ختم کر دیا اور ہم کو طاقت دے دی۔ ہماری تلواریں چھوٹ رہی تھی، اتنی نیند تھی۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، فرشتے جنگ کے اندر باقاعدہ لڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگ میں تلوار چلاتے ہیں، ہماری تلوار بعد میں کاٹتی تھی، پہلے دشمن کی گردنیں کٹ جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان کے بڑے بڑے کاٹ دیے ہم نے، بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو دردناک عذاب پائے گا۔ پھر اللہ میں ایمان والو ڈٹ جاؤ، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ اور پشت نہ پھیرو، جو مشت پھیر کے بارے بھاگے گا تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن 2 صورتیں ہیں، ایک تو تدبیر کر رہا ہو، دھوکہ دینے کے لیے بھاگ گیا، پھر دوسری طرف سے اس پر حملہ کرے، یا پیچھے ہٹ کر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ ان 2 صورتوں میں پیچھے جانے کی اجازت ہے، ورنہ جانے کی اجازت نہیں۔ پھر نے فرمایا جب آپ سے میں جنگ شروع ہوئی تو دشمن غلبہ پانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے، میں یا رسول اللہ ایک مٹھی لیجیے، آپ نے ایک مٹھی لی، میں کافروں کی طرف پھینک دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، ہر کافر کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ فرمایا کافروں کو کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا، اگر تم باز آ جاؤ گے مسلمانوں کو ستانے سے تو بہتر ہے، اگر باز آؤ گے نہیں آؤ گے تو پھر دیکھ لو اللہ بھی لوٹیں گے ہم۔ پھر ایمان والوں کو کہا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہ سے پھرو وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، اور ان جیسے مت ہو جو جنہوں نے ہاں سنا اور وہ سنتے نہیں تھے۔
بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر ہمارا ایمان والو قبول کرو اللہ کی بات کو اور اس کی رسول کی بات کو جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، تاکہ تم زندہ رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو بے شک اللہ اس کے دل اور بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اور وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو چکھ لیں گے، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، پکیزہ تیریں دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور مال غنیمت میں سے دھوکہ مت کرو، مال غنیمت میں سے دھوکہ مت کرو۔ لا تخونوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کے نبی سے دھوکہ مت کرو۔ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، تو ابو سفیان کو پہلے ہی اطلاع دینے کے لیے بعض صحابہ نے خط لکھ دیا تھا، تو اللہ کے نبی کو پتہ لگا تو نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو ہمارے ایمان والوں مسلمانوں دھوکہ مت کرو، اور جان لو بے شک تمہارے وال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، یہ تمہاری بیوی بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ سارا کچھ ہی آزمائش ہے، ساری زندگی ہے آزمائش ہے۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور یجعل لکم، یہ کہ تم بناؤ فرقانا، تو اللہ تمہیں فیصلے والی چیز دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں مغفرت دے گا، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو فرمایا اولاد، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، آپ نے فرمایا میری امت کے لیے ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میں تقوی پر انعام دیا جائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا فیصلے والی چیز دے گا، اللہ کامیاب کرے گا۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر یہ کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو یہ سازشیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا آپ کو گرفتار کر لو، کوئی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو ہے ناطقہ بند کر دو، کوئی کہتا تھا ایک گھر کے اندر بند کر دو۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرو، سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لے کے آپ سے اکٹھے حملہ کرو۔ تو شیطان نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تم یم کرو، تم تدبیریں کرو، یم کرو نہ و یم کرو اللہ، وہ بھی تدبیریں کرتے رہے، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہتے تو ایسی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی کلام اللہ جو ہے کہتے کوئی ایسی بات نہیں کوئی کہہ نہ سکے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے ہم حق پر، وہ کہتے ہم حق پر، اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب جب تک تو ان کے بیچ میں ہے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ انہوں نے عذاب تو مانگا ہے لیکن جب تک آپ بیچ میں ہیں اس شہر والوں پر امن ہے، اس لیے فرمایا کسی شہر میں کسی علاقے میں کوئی ایک نیک آدمی ہوگا تو اللہ اس علاقے پر بہت مرتبہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ وما فرمایا وما كان اللہ معذبہم، دوسری تک بدل، میں جب تک وہ جہاں عذاب آئے وہ لوگ استغفار کرتے رہیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ میں اللہ فرماتے میں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان کو عذاب کیوں نہ دے، اللہ نے کیوں نہ دے۔ یہ مسجد حرام کے اندر آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کے متولی نہیں ہے، اس کے اللہ کے دوست و متقی لوگ ہیں۔ پھر یہ بیت اللہ کے اندر آ کے ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کافر جو ہے خرچ کرتے اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اب قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یہ مال ان کے لیے حسرت ہوگا، یہ کہیں گے ہائے کاش اللہ کبھی نہ کرتے ہم۔ میں نے یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض، اللہ پاکیزہ کو جو گندگی سے زیادہ کر دیں گے۔ پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، میں مال غنیمت کے بارے میں کہا مال غنیمت کا 4 حصے مجاہدین کو، ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا۔ بیت المال میں کیسے خرچ ہوگا تو اس وقت اللہ نے فرمایا خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کو پورا حق ہے جہاں مرضی خرچ کر دے، اللہ کے رسول سارا خود لے دے، سارا رشتہ داروں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، مسافروں کو دے دیں۔ یہ 5 جگہ بیان کی اللہ کی زندگی، نبی کی زندگی تک یہ 5 جگہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 3 جگہ رہ گئی ہیں، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اور اللہ کے مسافر سے مراد اللہ کے راستے کے لوگ ہیں۔ اب امام کے اوپر حق ہے کہ جس کو مرضی دے دے۔
اب امام وقت پر یہ اختیار ہے کہ جس کو مرضی دے دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم بدولت دنیا، تم جب ایک کنارے پر تھے اور دوسرا دوسرے کنارے پر تھے، وہ تم کو زیادہ سمجھتے ہیں، تھوڑا سمجھتے تھے، تم ان کو تھوڑا سمجھتے تھے۔ پھر ایک کنارے پر تم تھے، ابو سفیان دوسرے کنارے پر تھا، ابو سفیان نکل گیا اور دوسرا لشکر تمہارے سامنے آ گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے تم چاہتے تھے غیر شوکت والا، پھر تم اس جو بڑا لشکر آیا تم اس کو تھوڑا، اللہ نے ان کو تمہاری نظر میں تھوڑا دکھایا، تم کو ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا، تاکہ ایک دوسرے سے روک نہ ہو اور دور نہ ہونے۔ اللہ نے قریب کر کے لڑوایا اور مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ میں ایمان والو، جب تم دشمن سے مل جاؤ، سامنا سامنا ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، کثیر اللہ علکم تم، بہت زیادہ۔ اس لیے ہمارے جب قتال ہو تو شور و شر سے بچے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ثابت قدم رہے، ہمارے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع آپس میں اختلاف نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ثابت قدمی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپس میں جڑے رہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اکڑتے پھرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کے نکلے تو شیطان بھی ان کے مشورے میں آ گیا، کہا گھبراؤ نہیں، میں اتنا لشکر لے کے آؤں گا۔ لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ تو لوگوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں اور تم کوئی اور نہیں دیکھتا۔ اگر منافقین کی باتیں کی اللہ نے، ہمارے منافقین جو ہے وہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ولو تری یتوفی الذین کفروا، جی آپ دیکھیں گے جن کو اللہ فرشتوں نے لے لیا کفر کی حالت میں، فرشتے ان کے چہروں پر، پشتوں پر ماریں گے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اعمال کیے۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، یہ عادت ہے ان لوگوں کی جیسا کہ آل فرعون کی حالت تھی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، سو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ پھر فرمایا اللہ پاک اس قوم کو نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے اپنے آپ کو۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، یہ وہ لوگ کون ہیں آپ نے ان سے وعدہ کیا وہ ہر مرتبہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب فشدد بہم من خلفہم، اور اگر آپ ان کو جنگ میں پالے تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو، اگر ان کے ساتھ جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے اور یہ وعدہ کیے ہوئے لوگ تھے، آپ کی مخالف آگے ہیں، ہمیں آپ ان کو لگائیں ضرب، کیسی ضرب لگائیں کہ پیچھے والے لوگ جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ ان کی مار پیٹ کو دیکھ کر دوبارہ وہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں اور خوب ان کی جڑیں کھیڑ دیں۔ جی میں ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم، میں اپنے تیاری مضبوط رکھے، اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی طاقت ہے ان کے مطابق تیاری مضبوط رکھے۔ پھر فرمایا من جنحوا للصلح، اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو آپ ان کی صلح کو قبول کر لیں، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا تو فرمایا گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ساری دنیا خرچ کر دیتے پھر بھی نہ جوڑتے، اللہ نے جوڑا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض اباری مسلمانوں کو، مومنوں کو قتال پر، اور حکم یہ فرمایا کہ اگر 20 ہوں تو 200 سے مقابلہ کرنا ہے، اور فرمایا اور اگر 100 ہوں تو 1000 سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب مسلمانوں نے کوشش کی ایسی تو پھر دیکھا یہ اللہ پاک نے نرمی فرما دی، فرمایا اگر تم 100 ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک فرمایا کہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ حتیٰ قیدیوں کو کچھ مال لے کے چھوڑ دے۔ یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مشورہ ہوا کیا کرے، تو صحابہ نے فرمایا بعد میں کہ کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سب قریبی لوگوں کو دیا جائے، جو کسی کا سب سے قریبی اس کو دے، اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے۔ اللہ کی رائے بھی، اللہ کی منشا بھی یہی تھی، لیکن مسلمانوں نے مشورہ کیا تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی قل، اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ تو جو ہو گیا تھا تو ہو گیا، لیکن جو مسلمانوں کی رائے پر اللہ پاک نے تمہیں معاف فرما دیا اور تمہاری رائے کو اللہ پاک نے پسند فرما لیا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم الاسری، کہہ دیجیے اے مومنو آپ کے قبضے میں ہیں، ان سے فرما دیے گا تم اللہ کو تمہارے دلوں میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو ادا کرے گا اور تم کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر تم خیانت چاہتے ہو تو اللہ تمہارے خیانت کو جانتا ہے، قابو پا لے گا۔
پھر مومنوں کی مہاجرین کی صفات بیان کی ہے، ایمان والے مہاجرین اللہ ان کو بہت اجر دے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا۔ پھر ہمارے کافر کافروں کے دوست ہیں، پھر وہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ایمان لائے ان کے بعد ہجرت کی جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ تم میں سے ہیں۔ پھر اگلی صورت ہے سورۃ توبہ، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 129 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ کافروں سے برات کا اعلان ہے صاف لفظوں میں۔ اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی ہے، اگر کلام تلاوت یہیں سے شروع کرے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اگر سورہ انفال کے بعد مسلسل تلاوت ہو رہی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا مشرکین سے بری ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس میں 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جن سے مقام حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا فریق، اس فریق میں یہ بات تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ کوئی فریق کسی فریق کی حلیف مددگاروں پر حملہ ور ہوگا۔ پھر بنو بکر نے جو کفار مکہ کے ساتھی تھے، بنو خزاعہ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر حملہ کر دیا، تو یہ وعدہ توڑ دیا انہوں نے۔ دوسرا فریق تھا جس سے صلح کا معاہدہ ایک خاص مدت کے لیے کیا گیا تھا، وہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم تھے، وہ بنو زمرہ اور بنو مدلج والے تھے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے جنہوں نے وعدہ توڑ دیا ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا یا قتل کر دینا درست ہے۔ دوسرا فریق جس نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، ان سے اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں تم ان کے وعدے کے ساتھ پورا وعدہ توڑو نہیں ان کے ساتھ۔ اور تیسرا فریق جس سے کسی مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔ چوتھا فریق جس سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا اشہر حرم میں تم اچھی طرح پھر لو، اس کے بعد تمہیں اس کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کافروں سے اور مشرکین مکہ سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے۔ پھر اگر یہ ثابت قدم رہیں تو ان سے ان کا وعدہ پورا کرو، توبہ کر لیں، نماز فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا، اگر لوگ کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو اللہ فرمائے تمہارے بھائی ہیں۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ اپنی قسمیں توڑ دیں، اپنے وعدے توڑ دیں اور تمہارے دین کا نقصان کرنے کی کوشش کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کے سرداروں کی گردنیں اتار دو، ان کو کوئی ایمان نہیں ہے تاکہ ختم ہو جائے۔ مَا لَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، تم کیوں نہیں لڑتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی کوشش کی۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے شروع کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈرتے ہو؟ میں ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو ذلیل کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ اور جنہوں مسلمانوں کو ستایا ہے مکہ میں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہے، تو اللہ ان کو تکلیفیں دے کر کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا، اور مسلمانوں کے مشرکین کے لیے حق نہیں رہا کہ مسجد حرام کی وہ تعمیر کریں، اس حال میں کہ وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، ایمان والے ان کو عبادت کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ان پر عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ پکڑے گئے، ان سے مسلمانوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے اور فلاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی خدمت کرنا اور لوگوں کو جو ہے سہولت دینا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ تمہیں پسند ہونا چاہیے اللہ کے ہر چیز سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، گھر سے، کاروبار سے، ہر چیز سے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ پسند ہونا چاہیے۔ اس لیے صاف لفظ میں فرمایا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ میں ایمان کی مٹھاس سے مراد یہ کہ طاعت اور عبادت میں لذت محسوس ہونے لگے، یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اس کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے حنین کا واقعہ بیان کیا، کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا بدر میں ہم تھوڑے سے تھے اور دوسری جگہ پر ہم زیادہ تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں، ہم غالب آئے، ادھر 4,000 ہیں۔ نئے تھے، انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کی پاؤں کھڑ گئے
اور مسلمان پیچھے رہ گیا، آپ اکیلے کھڑے رہ گئے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی ہوں۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو پر سکینہ نازل فرمائی، مسلمانوں کو غلبہ فرما دیا اور فرمایا دیکھو مدد تو اللہ کے ساتھ ہے، تم کثرت ہو تمہاری قلت کے ساتھ مدد نہیں ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ میں ایمان والو انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے نہ قریب نہ آئیں۔ قالوا للذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان سے لڑائی کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، ان سے یہاں تک جنگ کرو کہ وہ تمہارے تحت ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں اور تمہیں جزیہ دینے لگ جائیں۔ اللہ پاک نے صاف لفظوں میں فرمایا ان کو خوب اچھی طرح سزا دو۔ میں وقالت الجہود، یہودوں کی حالت کا ہے، یہ عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو بیٹا کہتے ہیں، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے۔ اتخذوا احبارہم، بنا لیا انہوں نے اپنے جو ہے اپنے پیشواؤں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے بغیر۔ فرمایا اور یہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کو مٹانا، یہ نہیں مٹا سکتے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رکھے گا۔ اور فرمایا اے ایمان والو بے شک جی بہت سارے درویش ان کے اور بہت سارے رہبان لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور سونے کو اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں سونا چاندی انہیں خزانہ بنایا خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے چہروں پر جو داغا جائے گا۔ پھر فرمایا اے ایمان والو 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور فرمایا ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہو، تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو، میں نکلو اللہ تنفروا، اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تم کو عذاب دے گا، تمہاری جگہ اور قوم کو لے گا۔ فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، نہیں مدد مگر اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے 2 آدمی تھے، سارا کفر جمع تھا، اللہ نے اپنی مدد کی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، میں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے مدد بھیجی اور ایسی لشکروں کے ساتھ مدد کی جس کو کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے ہی رہے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جیسے کیسے بھی حالات ہوں، تبوک کا واقعہ ہے، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کے راستے میں نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اور قریب ہی میں سامان ملنے والا ہوتا، سفر معمولی ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ پھر فرمایا یہ لوگ آئیں گے آپ سے، آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، منافقت جھوٹے عذر پیش کر کے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نے اجازت دی، حالانکہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اس کا عطا فرمایا۔ اور جو فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو اجازت کیوں دی، یہ موقع سچے اور جھوٹے کو جاننے کا تھا، آپ اجازت دینے میں جلدی نہ فرماتے تو معلوم ہو جاتا کہ سچا عذر پیش کرنے والے کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پھر میں اجازت چاہیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ لوگ راد الخروج لأعدوا له عدة، اور اگر آپ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو نکلنے کا ارادہ کرتے اس کے لیے ضروری تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسند فرمایا تو ان کو روک دیا۔ اللہ نہیں چاہتا یہ نکلے، میں جو اللہ کے راستے میں اللہ ہر ایک کو نکلنے نہیں دیتا۔ ومنهم من يقول ذلی ولا تفتنی، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ان میں سے ایسے شخص بھی جو کہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم شام کی طرف روم کی طرف جا رہے ہیں، اور جد بن قیس اس کا نام تھا، کہا رومیوں کی عورتیں بڑے خوبصورت ہوتی ہیں، میں قابو نہیں رکھ سکوں گا، جو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں تمہارے مال نے فتنے میں ڈال ہی دیا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھائی پہنچے تو برا سمجھتے ہیں، مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سنبھال لیا۔ میں قل لن یصیبنا، ہم کو کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے لکھا ہے۔ جی پھر فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل، اب تمہاری کیفیت یہ ہے، اب تم منافق ہو، تم خوشی میں جیسے خرچ کرو گے ہم تمہارا قبول نہیں کریں گے۔ وما منعهم ان تقبل منهم، اور فرما دیجیے تم خوشی سے جی فرمایا ان کے صدقات قبول کیے جانے سے کوئی چیز اس کے سوا مانے نہیں ہے۔
کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور یہ لوگ نماز میں سستی کرتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے مگر ناگواری کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں، تو اگر اس میں سے ان کو دے دی جاتے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ان کو نہ دیے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی آپ آواز لگائی جمع کرو، مال جمع کرو، تو ان کو کوئی دے دے تو پھر راضی ہو جاتے ہیں، ہاں جی بڑے سخی ہیں بڑے سخی، نہ دے تو پھر منہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر آج بھی وہی حال ہے کہ مدرسے کے لیے کوئی غریب کے لیے کوئی بات کر دے تو اس کو کہتے ہیں اوہو دیکھو یہ تو ملانے جو ہے یہ تو مانگتے رہتے ہیں، ان کا تو مانگنے کے علاوہ کیا کام ہے، یہ تو سوال کرتے رہتے ہیں۔ ارے دنیا والوں تمہیں کیا پتا، دین کی حفاظت کے لیے ملانوں نے اپنی قربانیاں کتنی بڑی بڑی پیش کی ہیں، اپنی عزتیں، اپنے کاروبار، اپنے جذبات، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، کل قیامت کو پتہ لگے گا، جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں 9 علماء شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا احسان مانو، اپنا سارا مال بھی ان پر خرچ کر دو گے پھر بھی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باقی رہ گیا انشاءاللہ کل۔